الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فضیلت مآب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اکرم جمیل صاحب حفظہ اللہ وبارک فیہ اور فضیلت مآب دیگر علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور عزت مآب احباب گرامی آیان جماعت جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور عزیز القدر حفاظ کرام جنہوں نے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے کہ قرآن مجید مکمل محفوظ کیا ہے، اپنے سینے میں لوح قلم پہ نقش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید کا حافظ بھی بنائے اور محافظ بھی بنائے، اور اسی طرح جو دوسرے بچے اس ادارے کے اندر زیر تعلیم ہیں اور وہ حفظ قرآن کا ماشاءاللہ مرحلہ مکمل کر رہے ہیں، اللہ انہیں کامیاب کرے۔ میں اس موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان عزیز بیٹوں کو اور ان کے استاذ گرامی کو اور ان کے والدین جنہوں نے یہ بہت سعادت والا کام کیا کہ ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے فارغ کیا، اور ان کے استاذ مکرم جن کی محنت اور کاوش سے یہ بچے اس منزل کو آسان کر سکے کہ انہوں نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں قرآن کے انوار سے، قرآن کی برکات سے اور قرآن کے روحانی اور ایمانی فیوض سے مالا مال فرمائے، اور اپنے والدین کے لیے اس دنیا کے اندر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت کا باعث بنے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ رب العزت ان کو نافع بنائے، اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا بھی ہے اور میں ان کے والدین سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں اور نیت کریں کہ ان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، یہ قرآن کے خادم بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اور میں اور آپ تو یہ حدیث سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ ہمارا عمل جو ہے نا وہ ہمارے قول کی تصدیق نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی یہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن یاد کیا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور لوگوں نے بھی ان سے روایت کیا ہے اس کو۔ تو ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی، اور اس حدیث کو سن کر میں نے اس قرآن کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور کوفے کی مسجد میں جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، اس مسجد کے اندر 40 سال ہو گئے ہیں میں قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں، 40 سال سے قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں تو وہ لوگ قرآن سیکھا، اور ہم جو لوگ اب قرآن پڑھتے ہیں، ہماری
عاصم کی سند ہے حفص کی روایت سے. حفص اور شعبہ دو شاگرد ہیں امام عاصم بن نجود الکوفی کے. ان کے واسطے سے جو ہمارا سلسلہ ہے یہ ابو عبد الرحمن سلمی تک پہنچتا ہے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان تک پہنچتا ہے، حضرت علی تک پہنچتا ہے، حضرت ابی تک پہنچتا ہے، زید بن ثابت تک پہنچتا ہے، اور ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جبریل امین اور پھر اللہ ذوالجلال تک پہنچتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کے ساتھ اگر انسان اس بات کی نیت کر لے کہ اس کو قرآن کا حافظ بھی بنانا ہے اور عالم بھی بنانا ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے ماہر بنایا جائے. قرآن مجید کی جتنی مہارتیں ہیں وہ ساری ان بچوں کے اندر پوری کرنے کی اور ان کو رغبت دلائی جائے کہ ان مہارتوں کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور اس وقت بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارا جب طالب علمی کا دور تھا، حضرت شیخ صاحب تو ہم سے اگلی کلاسوں میں تھے، لیکن ایک ساتھ ہم نے جامعہ اسلامیہ میں کچھ وقت گزارا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں صحت کے ساتھ برکت فرمائے. تو اس وقت یہاں گجرانوالہ میں حضرت قاری محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جامعہ محمدیہ نیائی والی مسجد میں، چوک نیائی والی مسجد میں تجوید قرآن اور قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور قاری عزیر صاحب ہوتے تھے اور قاری یا رسول نگری صاحب ہوتے تھے. یہ حضرات تھے جو انہوں نے دیوبندی حضرات سے پڑھا تھا اور یہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے. چند ایک لوگ تھے، یا ایک دو اور بزرگ تھے، قاری نور محمد صاحب اور اس طرح کے اور دو تین حضرات تھے، قاری دین محمد صاحب تھے مجھے یاد پڑتا ہے. تو یہ حضرات تھے جو قرآن کے قاری تھے اور اہل حدیث حضرات میں تھے. لیکن اب تو اللہ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے ایسی بہار لگائی ہے. قاری محمد ادریس العاصم صاحب ہمارے بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی قاری ابراہیم صاحب میر محمدی، اور ماشاءاللہ بلبل قرآن قاری صہیب صاحب، اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک قاری عبدالسلام عزیزی، قاری سعد اللہ سعید. ماشاءاللہ یہ سارے قرآن مجید کے قاری ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ سما باندھ دیتے ہیں، اور یقین جانیے ان کی تلاوت سنتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن مجید کی مہارتیں جتنی ہیں ان سب کو حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلی مہارت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ. یعنی جو حرف کا حق ہے، جو اس کی صفات ہیں اور جو اس کا مخرج ہے، ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے صحیح قرآن مجید پڑھا جائے. اور میں آپ حضرات سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے قرآن کی تصحیح کریں. ہم پنجابی لوگ ہیں، موٹی زبان ہے ہماری، تو ہم نے پڑھا بھی کہیں ایسی جگہ سے ہوتا ہے، کسی نے اللہ بخشے بیبے کو پڑھیا ہوتا ہے، تو کسی نے مائی صاحبہ کو پڑھیا ہوتا ہے، تو کسی نے میاں صاحب کو پڑھیا ہوتا ہے. تو وہ الٹا سیدھا جویں دا پڑھیا ہو میں ساری اوپر پڑھ رہتے ہیں. نہیں، اب اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں. تو قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح کرنی چاہیے. اور یہاں میں آپ کو حوصلہ بڑھانے والی ایک بات بتاؤں، جس کی زبان موٹی ہو نا اس کے منہ پہ لفظ چڑھتا نہیں. قاری صاحب آتے نے بھی عین کڈو، عین، وہ آتا میرے کو نہیں نکلتی، ایڈی اوکھی عین میرے کو نہیں نکلتی، تے ہاں بھی نہیں نکلتی، تے اوکھا ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اوکھا ہو کے عین کٹ ہے تے ہاں کٹ ہے، اللہ انہوں دوجے نالوں دگنا ثواب دیندا ہے. نفع بہتا ہو گیا، کھیچل جو بہت ہی پی گئی. ہاں، اللہ تعالیٰ ثواب بہت دے دیتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے قرآن صحیح کریں. اور چلو ہم تو جیسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو جیسا بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو اچھی طرح قرآن پڑھائیں، انہیں ایسے مدرسے میں قرآن پڑھائیں جہاں ان کا قرآن صحیح ہو اور ٹھیک طریقے سے پڑھیں. اور پھر قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس واعظ آیا ہے. یہ اللہ کا واعظ ہے. واعظ کیا ہوتا ہے؟ واعظ وہ ہوتا ہے کہ ایسی بات سنائی جائے اور بتائی جائے اور ایسی بات کی جائے جس سے دل پگھل جائے، آنکھیں برس جائیں. واعظ وہ ہوتا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بعد واعظ کیا، ایسا واعظ تھا وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، دل لوگوں کے پگھل گئے، دل لرز اٹھے اور آنکھیں برس پڑیں، آنکھیں چھلک پڑیں۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایسا واعظ ہے کہ انہا موعظۃ مودع، جس طرح آپ واعظ کر کے اب رخصت ہو رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ وصیت فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ تو واعظ وہ ہوتا ہے جس سے دل پگھل جائے، آنکھیں چھلک پڑے، واعظ وہ ہوتا ہے۔ آج کل جو ہمارے واعظ ہو گئے ہیں نا، کوئی ہنسانے والے، کوئی خوش کرنے والے، کوئی نعرے لگوانے والے اور کوئی داد لینے والے، یہ واعظ نہیں ہوتے۔ واعظ وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل پہ اثر کرے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دل پر اثر کرتی ہے، واعظ وہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا واعظ ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرے اللہ نے کیا کہا ہے، میرے اللہ نے کیا کہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید سنا کرو، ساتھ ترجمہ سنا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو، ساتھ ترجمہ پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کا ذکر فرمایا ہے، عباد الرحمن کا، سورۃ الفرقان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ الفرقان یہ قرآن کی عظمت والی صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صفت بیان فرمائی ہے۔ بہت ساری صفات بیان کرتے کرتے اللہ نے آخر میں یہ کہا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب انہیں اللہ کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں سنتے، اندھے اور بہرے ہو کے نہیں سنتے، ان کے کان کھلے ہوتے ہیں، دل میں بات اترتی ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ سمجھ کے سنتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے سننا چاہیے۔ کیوں؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن نسخہ شفا ہے، یہ اللہ نے شفا کی ایسی اکسیر نازل کی ہے جس سے انسان کے دل کو بھی صحت ملتی ہے، انسان کی سوچ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور انسان کا دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کا دل ٹھیک ہو جائے تو انسان کا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جسم اور دل ٹھیک ہو تو انسان کی ساری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا شفا کا نسخہ ہے، روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، نفسیاتی بیماریوں کی بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ شفا ہے۔ حضرت ایک صحابی انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، وہ کہتے ہم گئے ایک دفعہ کسی سفر میں، تو ہم ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، تو ہم لوگ اس مسافر تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہماری مہمانی کریں، کھان پین سانو دے دو۔ انہوں نے ہماری بات نہ مانی، تو اللہ کا کرنا کہ ان کے سردار کو کسی سانپ نے ڈس لیا، ان کے سردار کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ تو پھر وہ ہمارے پاس آ گئے کہ یہ لوگ دیندار معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس شاید کوئی اس کا دم جھاڑ ہو تو ہم ان سے دم کروا کے دیکھیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نے اس کو دم کیا۔ دم کیا کیا؟ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر دیا، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر دیا۔ اور وہ پہلے کو دم نہیں کرتا تھا، اللہ پر یقین ایسا تھا، قرآن سے تعلق ایسا تھا۔ بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی صورتیں ایسی ہیں کہ بندہ کثرت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایسے اثرات مرتب کرتے ہیں اس کے اوپر کہ انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا کیا دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو تندرست کر دیا، اس کا زہر ختم ہو گیا۔ ایک اور اسی طرح کے صحابی کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے ایک دیوانے کو دم کیا جو پاگل تھا، اس کو انہوں نے زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، انہوں نے اس کو دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو صحت بخش دی۔ تو قرآن شفا ہے،
اور قرآن جیسا نسخہ شفا ہمارے پاس ہو اور ہم کالے جادوؤں کے پیچھے جائیں اور ہم ان پیسے لوٹنے والے اور ایمان برباد کرنے والے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے لوگوں کے پاس جائیں، ان سے جا کے دم کروائیں؟ ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے. یہ قرآن شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالشفائین، فرمایا 2 شفا کے منبع ہیں، ان کو لازم پکڑو، ان سے شفا حاصل کرو. القرآن والعسل، فرمایا ایک تو قرآن ہے اور دوسرا خالص شہد ہے، بناوٹی شہد نہیں، خالص شہد. لوگ کہتے ہیں کہ خالص شہد لینا ہے تو جرمنی کا لے لو، میگنیز کا شہد جو ہے وہ جرمنی کا لے لو، وہ خالص ہے. پاکستان میں تو ہر گھر میں شہد بنتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس کی بات ہے کہ جو کافر ہے اس کی بات، اس کی پروڈکٹ خالص ہے، اور جو مسلمان ہے اس کی پروڈکٹ پہ اعتبار نہیں. اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، جو مسلمان ہے یہ کبھی بددیانت اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی فریب نہیں کر سکتا. تو بھائیو، شہد اور قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتایا ہے. فقد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی. قرآن رہنمائی ہے، ہدایت ہے. قرآن رہنمائی اور ہدایت ہے. قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، عقیدہ کیسے بنانا ہے، اور اطاعت کس کی کرنی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. عقیدہ توحید کا رکھنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. جو انہوں نے کیا ہے ویسے کرنا ہے. نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے انہوں نے پڑھی ہے. حج ویسے کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا ہے. اذان ویسے کہنی ہے جیسے انہوں نے کہلائی ہے. اور جس اذان پہ ان کی مہر ہے وہ اذان کہنی ہے، اپنے پاس سے اذان نہیں بنانی. قرآن کہتا ہے ان کی اتباع کرو. قرآن ہدایت ہے. لیکن آج ہم قرآن کی ہدایت قبول نہیں کرتے. اذانیں بھی اپنی بنائی ہوئی ہیں، کوئی پہلے اضافہ کرتا ہے، کوئی پیچھے اضافہ کرتا ہے، کوئی اندر 2 3 اضافے کرتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو. واتبعوہ لعلکم تہتدون فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ قرآن کی تعلیم ہے. تو قرآن ہدایت ہے، قرآن توحید کی تعلیم دیتا ہے. آج ہم قرآن بھی پڑھیں اور شرک بھی کریں، ایک بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یقین جانیے جو سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ذہن اگر سلیم ہو، اس کا قلب سلیم ہو اور اس کا ذہن صاف ہو، وہ خالی اس ذہن ہو کہ قرآن پڑھے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک کو گوارا کر سکے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ اکبر، ان کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتے تھے. قرآن بھی پڑھاتے تھے اور ترجمہ بھی پڑھاتے تھے. ایک بڑے صاحب تھے وہاں، ذمہ دار تھے اچھے خاصے خان صاحب. وہ کہنے لگے مولوی صاحب میں نے تو قرآن پڑھا نہیں، جب میں پڑھنے گیا تو کھاتے پیتے گھر کا فرض تھا، تو قاری صاحب نے ڈنڈا مار دیا، اس کے بعد میں نے مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا. تو قاریوں نے بھی میں کہا کہ خدا دا واسطہ جی اللہ کو ڈر جاؤ، بچوں کے ساتھ نرمی کیا کرو. آپ کی مار سے کوئی بھاگ جائے تو یہ آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اس لیے بچوں سے نرمی کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، پیار کے ساتھ ان کو قرآن پڑھانا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کا خادم اور قرآن کا حامل بنا دے. تو والد صاحب نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو قرآن پڑھا دوں گا. اور واقعہ انہوں نے قرآن پڑھایا ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی دے دی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتے تھے. تو ایک صاحب وہاں اسکول ماسٹر تھے اور انہوں نے تھوڑی بہت عربی بھی پڑھی ہوئی تھی، عربی ٹیچر تھے وہ. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو عربی بھی پڑھا دیتا ہوں اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا دیتا ہوں، آپ کو عربی بھی آ جائے کہ قرآن کا ترجمہ بھی آ جائے. تو وہ آ گئے پڑھنے کے لیے اور سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. جب کچھ قرآن مجید کا حصہ پڑھا، کو سورہ بقرہ کے کچھ حصے اس نے پڑھ لیے، تو اس کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں جو کہ اس عقیدے کے خلاف تھی جس عقیدے کے اوپر وہ زندگی گزار رہا تھا. تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا، اپنے مرشد کے پاس چلا گیا. تو مرشد کو جا کے کہتا ہے، وہ شرک پور کی گدی مشہور ہے، شرک پور کی مشہور گدی ہے، شیر ربانی اور حضرت ثانی لاسانی مشہور گدی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. تو اپنے مرشد صاحب کو جا کے کہتا ہے جی میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، تو قرآن میں تو کوئی ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جو کہ ہمارے نظریے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. اس نے کہا کہ دیکھو پڑھنا ہے قرآن. وہ والد صاحب کا نام لیا کہ میں مولانا محمد یحییٰ صاحب کے پاس جا کے قرآن پڑھتا ہوں رحمہ اللہ و غفر اللہ. اللہ اکبر.
تو اس نے کھڑا ہو کے اس کے منہ کے اوپر ایسا زناٹے کا تھپڑ مارا، اس کا منہ دوسری طرف لگ گیا اور کہتا بدبختہ تینوں کنے کیا سی قرآن پڑھ، قرآن پڑھیں گا گمراہ ہو جائیں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن ہدایت ہے اور یہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے تو اللہ اکبر، جو بیچارے اونٹ چرانے والے تھے، اونٹ چرانے والے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے اور گڈریے تھے، اللہ نے ان کو قرآن کے علم کے ساتھ دنیا کا امام بنا دیا، دنیا کا امام بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، قرآن مجید کے عالم بھی بہت بڑے تھے، مفسر بھی بہت بڑے تھے، حضرت عمر دین کے بھی بہت بڑے عالم تھے، اور وہ خود ہی کہا کرتے تھے، عمر اللہ نے کنیاں شانہ دے دیتی ہیں، تو تیرا باپ جو تھا وہ تیرے کان کھینچتا تھا، تیرے کو تجھ سے اونٹ صحیح چرائے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، عمر اونٹ چرانے والا نہیں تھا، وہ تو انسانوں کا امام تھا۔ اللہ اکبر، ایسی حکمرانی کی اور ایسے اصول حکمرانی وضع کیے، لوگ کہتے ہیں ایک عمر اور ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر مٹ جانا تھا، پوری دنیا سے کفر مٹ جانا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، اور ان صلاحیتوں کو جلا کس کے ساتھ ملی؟ اس قرآن کے ساتھ، اس دین کے علم کے ساتھ ملی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو قرآن مجید ہدایت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اس لیے خود بھی ترجمے والا قرآن پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اور ترجمہ پڑھنے سے قرآن سے رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن رہنما کتاب ہے، اور یہ وہ راستہ بتاتی ہے جو دنیا کے اندر بھی سلامتی اور سعادت کا راستہ ہے، اور برزخ کے اندر بھی یہ تحفظ کا اور سلامتی کا راستہ ہے، اور حشر والے دن بھی یہ عزت و کرامت کا راستہ ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ اور قرآن وہ ہے، حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعلہ امامہ، جس نے اسے اپنے آگے رکھا، اور امامہ بھی اس کا ضبط کیا علماء محدثین نے، کہ جس نے اس کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیا، قادہ الی الجنہ، قرآن کھینچ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ وراء ظہری، اور جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کھول کے دیکھا ہی نہیں، کبھی اس کی پرواہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، ساقہ الی النار، قرآن ہانک کے اس کو جہنم کی طرف لے جائے، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ۔ تو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ اللہ کی رحمت کا ایسا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید یہ اللہ کی رحمت کا ایسا خزانہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو۔ یہ میں دیکھتا ہوں عام طور پر جلسوں کے اندر اور کانفرنسوں کے اندر، ابھی جو خطیب صاحب ہوتے ہیں، خاص طور پر جن خطیبوں کا لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں، اور جن کے لیے مجمع آیا ہوتا ہے کہ جی فلانے نو سننا ہے، انہیں اتنے آگے جڑا ہے نا تقریر کرنی ہے، تو اس کے آنے سے پہلے قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن نہیں سنتے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وقت کاٹنے کے لیے قرآن کی تلاوت لگا دو۔ یہ قرآن کے ساتھ تعظیم والا معاملہ نہیں ہے، قرآن کی تعظیم کرنی چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وقت کٹی کے لیے نہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سب کچھ چھوڑ کے قرآن سننا چاہیے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، باتیں بند کر دو۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم باتیں کر رہے ہیں، نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن سننے سے اللہ کی رحمتیں برستی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کوئی لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے علماء صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی صحیح کرواتے ہیں، قرآن کا درس بھی دیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں، اس کے معنی و مطالب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، احکام اور ہدایات بھی بتاتے ہیں، یہ یتدارسونہ، قرآن کا درس لیتے اور دیتے ہیں۔ اللہ نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ،
فرمایا اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے ان کے اوپر، سکون قرآن کی محفل میں ملتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن کا پڑھنا رحمت، قرآن کا سننا رحمت۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ انعام ہے، آخر ہو رہا ہے سورۃ الانعام کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بابرکت کتاب ہم نے اتاری ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو اپنا پیشوا اور امام بناؤ، اپنا رہبر اور ہادی بناؤ۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اور اس کی مخالفت سے ڈرو، بچو اس کی مخالفت سے، قرآن کی مخالفت نہیں کرنی۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اہل علم بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، قرآن مجید میں جو لعلہ ہوتا ہے یہ ترجیح کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے کہ یقیناً یقیناً تم پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نازل ہو۔ یہ اللہ کی رحمت کے نزول کی نوید ہے، کہ اس کی بشارت ہے کہ اللہ کی رحمت یقینی ہے آپ کے لیے۔ تو قرآن مجید کا سننا رحمت، قرآن مجید کا پڑھنا رحمت، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا رحمت، اور قرآن سراسر رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اتارا ہی اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے ہے، اور جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو قرآن دیتا ہے اس پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ ان بچوں پر اللہ کا فضل ہے، ان کے والدین پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کے اندر فرمایا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اتاری، یہ قرآن اتارا۔ انزل اللہ علیک الکتاب، یہ قرآن اتارا آپ کے اوپر۔ والحکمہ، اور حکمت قرآن کا عمل، قرآن کا فہم، قرآن کا بیان، قرآن کی تفہیم، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تبیین، یہ حکمت اللہ نے آپ پر اتاری۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ قرآن اور حدیث آپ کو دے کر اللہ رب العزت نے آپ پر فضل عظیم فرما دی۔ قرآن اور حدیث یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم والا ہے، اور جس کو قرآن اور حدیث دے دیتا ہے اس پر اللہ کا فضل عظیم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا فضل جس کو مل گیا، قل بفضل اللہ، اللہ کے اس فضل اور انعام پر، وبرحمتہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن کی رحمت جس کے سینے میں اللہ رب العزت نے اتار دی اور اس پر عمل نصیب کر دیا، اس کا فہم نصیب کر دیا، اس کی خدمت کی سعادت نصیب کر دی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوشیاں مناؤ، یہ خوش ہونے کی چیز ہے۔ مربے، فارم ہاؤس، بنگلے، شاپنگ پلازے اور ٹریڈنگ مال، یہ خوش ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری ادھر ہی رہ جائیں گی۔ ساتھ جانے والی چیز یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ساتھ جانے والی چیز ہے۔ یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ جائے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا قرآن، اور نیک عمل بھی ساتھ جائے گا، ایمان بھی ساتھ جائے گا، صدقہ خیرات بھی ساتھ جائے گا، اور قرآن بھی ساتھ جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے قبر میں روشنی ہو جائے گی۔ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے یہ قرآن نور مبین آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی اس لیے ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو آپ اس قرآن کی روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کتاب انزلناہ الیک، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانے کے لیے آپ کو یہ قرآن دیا ہے۔ یہ قرآن روشنی ہے، اس دنیا میں بھی روشنی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ذر غالباً، واللہ عالم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی،
مجھے وصیت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، علیک بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی وصیت کی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، جب انہوں نے کہا مجھے اور وصیت کریں، تو فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ اور تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تلاوت کا معنی ہوتا ہے الفاظ ادا کرنا، اور ایک تلاوت کا معنی ہوتا ہے قرآن کی پیروی کرنا۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، دونوں معنی اس کے ہیں۔ تلاوت الفاظ کی بھی، جو قرآن کے الفاظ ہیں جیسے ہیں ویسے ہی ان کو ادا کرنا زبان سے، اور جو قرآن کے احکام، قرآن کی ہدایات، قرآن کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق پیچھے پیچھے چلنا، قرآن کو اپنا امام بنا کے، یہ بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا، عبداللہ بن عباس بھی، عبداللہ بن مسعود بھی، دونوں اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسی اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ کہتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّهُ، یہ جو قرآن کی تلاوت ہے نا، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، فرمایا یہ تیرا آسمان پر ذکر ہے۔ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، تو زمین پہ قرآن پڑھتا ہے، تیرے تذکرے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ اور کئی تو ایسے پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ قرآن زمین پہ پڑھتا ہے اور ان کے قرآن کی تلاوت جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا نام ہے اس صحابی کا؟ ہاں؟ جس کی ماں، اللہ اکبر، ہاں؟ نہیں، ہاں، حارثۃ بن النعمان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جنت میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر بھی جنت میں گئے، اور ویسے بھی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سیر کروایا جاتا تھا، جنت کے مناظر آپ دیکھتے تھے، جنت کی سیر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں قرآن کی تلاوت سنی، جنت میں تلاوت سنی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کی تلاوت ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان مدینے میں تلاوت کر رہا ہے، جنت میں سنائی دے رہی ہے، جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اور ایک ان کا قرآن پڑھنا اور دوسرا ان کا ماں کا خدمت گزار ہونا۔ ذالکم البر، ذالکم البر، ذالکم البر وکان برم بامہ، اپنی ماں کے بڑے ہی خدمت گزار تھے، ماں کے بہت ہی تابع دار اور خدمت گزار، اور ماں کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی رکھنے والے تھے۔ اس لیے جن کی مائیں سلامت ہیں، ماں کا دل راضی رکھا کرو، ماؤں کی خدمت کیا کرو۔ خاص کر کے جڑے حافظ نے تسی نہیں پترو، ماں نو راضی رکھنا ہے، ہاں، اماں نو غصے نہیں کرنا، ابے دی بھی گل مننی تے اماں دی بھی مننی۔ اللہ اکبر۔ وکان برم بامہ، اور بعد میں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک میرا خیال ہے جو یمامہ کی جنگ میں، یا شاید اس کے بعد وہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کئی لوگ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کی قرآن کی تلاوت وہاں سنی جاتی ہے، اور ذکر لک فی السماء، تیرا آسمان پر تذکرہ ہوتا ہے، اللہ بھی ذکر کرتے ہیں، فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور ایک روایت اس کی ذکر لک فی السماء بھی ہے، ذکر کی بجائے ذکر لک فی السماء، یہ تیری نیکیوں کا اکاؤنٹ اور بیلنس آسمان پہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو نیکیاں تم کماتے ہو، ایک ایک حرف کی، الف لام میم، فرمایا یہ ایک حرف نہیں ہے، الف مستقل حرف ہے، لام مستقل حرف ہے، میم مستقل حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں، ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور نیکی جو ہے آج تو اس کی قیمت نہیں نا ہمارے لیے، ڈالر کی قیمت ہے اور پاؤنڈ کی اور یورو کی قیمت ہے، یا ین کی قیمت ہے ہمارے پاس، پیسوں کی قیمت ہے، یا سونے چاندی کی قیمت ہے، ہیرے جواہرات کی قیمت ہے، زمین کی قیمت ہے، پراپرٹی کی، لیکن اصل قیمت جو ہے یہ سارے کھوٹے سکے ہیں، کبھی کام نہیں آئیں گے، نہ کسی کے کام آئے نہ ہمارے کام آئیں گے۔ ہاں اگر اللہ کی راہ میں دے کے محفوظ کر لیے تو پھر کام آئیں گے، پھر یہ کام آئیں گے، اللہ کے پاس محفوظ ہو گئے، اللہ کے بینک میں جمع ہو گئے تیرے اکاؤنٹ کے اندر۔ اور اگر یہاں رہ گئے
لوگوں کے کام آ گئے، حساب تو انہیں دینا ہے، عیش لوگوں نے کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ساری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا، سارے سونے، سارے جواہرات، سارے قیمتی پتھر، ساری پراپرٹی، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں دینا تھا۔ صحیح حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اللہ کے ہاں اس کی قیمت کوئی نہیں، یہ امتحان ہے۔ کسی کو دے کے امتحان لے رہا ہے، کسی سے روک کے امتحان لے رہا ہے، کسی کو دے کے واپس لے لیتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان کے لیے ملا ہوا، یہ تو پیپر ہے امتحان کا، جس میں آپ پرچہ دے رہے ہیں اور امتحان دے رہے ہیں، کوئی کامیاب ہوتا ہے، ٹیسٹ دے رہے ہیں آپ، کوئی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان نیکی کمائے، نیکی کام آنے والی چیز ہے۔ تو نیکیاں جو ہیں اس قرآن مجید کے ساتھ انسان اللہ رب العزت کو عطا کرتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں، پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، پلازے بنا رہے ہیں، اور بلڈنگیں بنا رہے ہیں، فارم ہاؤس بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، کوٹھیاں کاریں خرید رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والے یہ ایسی تجارت کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن، اور تلاوت وہی لفظی تلاوت بھی، اور اتباع، اطاعت، اور قرآن کے التزام اور قرآن کے مطابق عمل کی تلاوت بھی، دونوں تلاوتیں اس میں آتی ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں طرح انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ ظاہر خرچ کرے تو اس لیے لوگوں کو ترغیب ہو، لوگوں کو بھی شوق آئے کہ یہ دے رہا ہے میں بھی دوں، لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، لوگوں کے اندر اپنی سخاوت کے چرچے کروانے کے لیے نہیں، صرف شوق دلانے کے لیے۔ اور کبھی چھپا کے بھی کرے، اور کبھی تو ایسے چھپا کے کرے کہ اس ہاتھ سے دیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، سیدھے ہاتھ سے دیا ہے اور الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ اکبر، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ ایسا خرچ کرنے والا، اور خاص طور پر یاد رکھیں کہ کوئی عمل انسان کی زندگی کا ایسا ہونا چاہیے نیکی کا جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہو، کسی کو بھی نہ پتہ ہو، چھپ کے کرے، راز رکھے، کسی کو نہ بتائے۔ یہ جو عمل اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ انسان کو ایسا عمل اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور کرنا چاہیے، صدقے کا کرے، خیرات کا کرے، کسی کے ساتھ احسان کا کرے، اپنے اور اپنے رب کے درمیان کوئی راز ضرور ایسا رکھنا چاہیے جو تیرے اور اللہ کے درمیان ہی، اللہ اکبر، راز نیاز کی چیز ہو، بس تو اور تیرا رب، اور کسی کو نہ پتہ ہو، اللہ پھر اس کا بڑا اجر دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نقصان ہے ہی کوئی نہیں، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، کافی وقت ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قبروں سے نکلیں گے نا تو حافظ قرآن بھی قبر سے نکلے گا، اور قبروں سے نکلیں گے سارے، اور سارے پریشان ہوں گے، اس لیے کہ دن بڑا مشکل ہے، سورج بالکل سر کے قریب ہے، بہت قریب سورج ہے، اور اس کی گرمی بہت زیادہ ہے، لوگ اپنے اپنے پسینے میں پریشان ہوں گے، تو یہ حافظ قرآن بھی پریشان ہوگا۔ تو جو اس کی اپنی حالت ہے نا، اسی حالت کے اندر سامنے سے ایک ساتھی آئے گا تو یہ اس کو دیکھ کے کہے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا انا صاحب کل قرآن، مسند احمد کی روایت ہے، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ اور قرآن اسے کہے گا اللہ اکبر، ہر انسان اس کے سامنے اس کی تجارت ہوتی ہے اور وہ اس سے امید رکھتا ہے کہ میری تجارت مجھے نفع دے گی۔ وَأَنْتَ الْيَوْمَ وَرَاءَ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور آج جو تیری تجارت ہے
اور اس سے جو کچھ تمہیں حاصل ہونے والا ہے یہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا، تو میرے ساتھ چل۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ مجھے یاد کرنے والا، یہ مجھے پڑھنے والا، یہ میرے مطابق عمل کرنے والا، یہ میرا ساتھ نبھانے والا اور میرا ساتھ دینے والا اور مجھے یاد رکھنے والا، یہ میرا ساتھی ہے۔ یا اللہ میں اس کو لے کے آیا ہوں، یا اللہ اس کی عزت بڑھا، اس کی شان بڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاءاللہ ان کو انعام بھی دیے گئے، ہار بھی پہنائے گئے اور ان کے والدین کو بھی ساتھ شریک کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی تاج پوشی کریں گے، مسند احمد کی روایت ہے، اس کی تاج پوشی کریں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تکریم کی اور عزت افزائی کا لباس پہنائیں گے، خلعت پہنائیں گے، اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، جب تو انہوں نے اوپر بھی ایک خاص کیپ پہن رکھی ہوتی ہے، ڈگری دینے والوں نے بھی اور ڈگری لینے والوں نے بھی، اور گون بھی پہن رکھا ہوتا ہے انہوں نے، یہ تکریم کا لباس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو تکریم کا لباس پہنائے گا، تاج بھی پہنائے گا اور خلعت بھی پہنائے گا، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیا جائے گا اور دوسرے ہاتھ میں یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے۔ کسی نے دعوے دار نہیں ہونا۔ اتنے تو پتر جوان ہو جاتے آتے نے بابا ہوں مردا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، ہوں ساڈے نوں کھل کے کھان کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ وہاں ایسی کوئی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے، اور تسی بھی سدا بہار جوان رہنا ہے، بڈھے نہیں ہونا، بیمار بھی نہیں ہونا، کمزور بھی نہیں ہونا، ہر شے بہار، سدا بہار، ہر شے لازوال، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایسی تجارت ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اسی کی عزت افزائی ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے والدین کی بھی عزت افزائی ہوگی، اور ان کو وہ پوچھیں گے بما کسینا، یہ ہمیں کیوں لباس پہنایا گیا عزت کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا بیخذ ولدکم القرآن، کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا تھا، تم نے پڑھایا تھا اور اس نے سیکھا تھا، اور وہ قرآن پر عمل کرنے والا تھا، تم نے اس کی تربیت اچھی کی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن پڑھے، یاد رکھے، اور پھر قرآن کے مطابق عمل کرے، تو انشاءاللہ اس حافظ کی بھی عزت افزائی ہوگی اور اس کے والدین کی بھی عزت افزائی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاج ان کو پہنایا جائے گا سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی، اور جو لباس پہنایا جائے گا ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو میرے بھائیوں قرآن سے رشتہ جوڑو، اپنے قرآن بھی صحیح کرو، سمجھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن کو اپنی زندگی کا امام بناؤ، اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنے والے بناؤ۔ اور دوسری جگہ پر بہت خرچ کرتے ہو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، بڑی بڑی مہنگی فیسیں دیتے ہو، لیکن قرآن کی تعلیم اصل وہ تعلیم ہے جس کے اندر العلم ہے، صحیح علم، جس سے انسان کی جہالت ختم ہوتی ہے۔ وگرنہ پڑھے لکھے جاہل تو بہت ہیں، پڑھے لکھے جاہل تو بہت ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے لیکن پتہ ہی نہیں کہ بندگی کا پہلا زینہ کیا ہے، نماز کا ہی نہیں پتہ، طہارت کا نہیں پتہ، پاکی پلیدی کا نہیں پتہ۔ ایسی حقیقتیں ہیں، جانتے ہیں ہم، لوگ آتے ہیں جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو آتے ہیں جی ہم نے ساری زندگی غسل ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں تھا غسل کرنے کا طریقہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کا وہ علم ہے جو العلم ہے، قرآن کا علم سیکھے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کے لیے، مجھے اس کی تاریخ بتائی ماشاءاللہ، جو مولانا عبداللہ صاحب تھے جو اس کے بانی تھے اور جنہوں نے یہاں بہت عرصہ گزارا، اور ماشاءاللہ پھر آگے ان کی اولاد ہے جو اس سلسلے کو لے کے چل رہی ہے، اور جو یہاں حضرات رہے ہیں ماشاءاللہ، حافظ عبدالسلام صاحب کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اور بزرگ جو یہاں وقت گزار کے گئے ہیں، تو بڑی ایک روشن تاریخ رکھنے والی یہ مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں جو ادارہ حفظ کا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ استحکام بخشے، اور اللہ تعالیٰ یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کامیاب کرے، اور آپ لوگوں کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ دین کی خدمت کے اندر اسی طرح سرگرم رہیں اور ہمیشہ کوشاں رہیں، اور جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بزرگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو خدمت کر رہے ہیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری نسلوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین کے خادم رہیں اور ان نیکی کے کاموں کے اندر سرگرم رہیں اور ان کاموں کے اندر حصہ لیتے رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں اور قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی دین والا بنائے،
ہمیں بھی دین کے اوپر قائم رکھے، دین پہ استقامت نصیب فرمائے، اسلام والی زندگی اور ایمان کی سلامتی والی موت اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، یا اللہ تیری رحمت سے کیا، تیری رحمت کے لیے کیا مشکل ہے، اور تیری شان کریمی کے لیے کیا مشکل ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے ہی اپنے جنت کے اندر جو تیری رحمت و کرامت کا گھر ہے وہاں جمع فرما دے، ماں باپ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، احباب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اللہ جو توحید والے ہیں ان کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ یہ 3 بچوں کا قرآن مجید ختم ہوا ہے۔ السلام علیکم جی شاہ جڑے نمازی فوت ہو گئے نا اس مسجد دے جی بزرگ انہاں واسطے ضرور انشاءاللہ۔ جو احباب اس مسجد کے نمازی تھے، بزرگوں کے ساتھی تھے، اس کی آبادی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس میں دین کے کاموں کی آبیاری کے لیے جو ساتھی بنے رہے، خدمت کرتے رہے، حصہ ڈالتے رہے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی بنائے، اس صدقہ جاریہ سے ان کی قبروں کو بھی اللہ ٹھنڈا کرے اور ان کے درجے بلند فرمائے، اور ان کی اللہ رب العزت مغفرت اور ان پہ رحمت فرمائے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا واغسل حوباتنا وتجاوز عن سیئاتنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک اللہم انا عبادک ابناء عبادک ابناء امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا۔ اللہ جن بزرگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اس کی آبیاری کی، جہاں تیرا دین سنایا، پڑھایا، سکھایا، پھیلایا، اور جو ان کے ساتھی تھے، یا اللہ ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، کشادہ فرما دے، جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے بشری تقصیریں معاف فرما، ان کی حسنات قبول فرما، ان کی اولادوں کو ان کا صحیح جانشین بنا، ان کی اولادوں کو بھی دیندار بنا، ہدایت یافتہ بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اور یا اللہ جو زندہ سلامت ہے ان کی زندگیوں میں برکت فرما، اللہ اس ادارے کو برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے، یا اللہ قرآن کے سینے میں نقش کر دے، ان کے دلوں پر نقش کر دے۔ یا اللہ ساری زندگی قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امت مسلمہ کے لیے یا اللہ ان کو خیر و برکت کا باعث بنا، اور اے اللہ انہیں دین کا خادم بنا، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ دوسرے بچے بھی جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی کامیاب فرما۔ یا اللہ ہماری ساری اولاد کو، ہم سب کی اولاد کو یا اللہ دیندار بنا، نمازی بنا، اپنے فرما بردار بنا، ہماری بھی بات ماننے والے ہوں، تیرے بھی فرما بردار ہوں، تیرے نبی کے سچے پیروکار ہوں، تیرے دین سے محبت کرنے والے ہوں، تیرے نبی کی سنت سے محبت کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح اور سعادت مند بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی دین پہ استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیرے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کو حاجتیں ضرورتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے۔ یا اللہ جو کسی تنگی مصیبت میں ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ اللہ جو کسی پریشانی میں ہے اس سے یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے محسن، یا اللہ جو آج ہم میں نہیں ہیں تیرے پاس ہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا۔ اللہ ان کی
قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اللہم ارفع درجتهم فی المہدیین، اللہم ارفع درجتهم فی المہدیین، اللہم اجعل قبورهم ریاض الجنہ، اللہم افرش لهم من الجنہ، اللہم افتح لهم ابوابا الى الجنہ، اللہ ان کی قبروں میں جنت کے دروازے کھول دے، اللہ ان کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرما، صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے دین سے، قرآن اور حدیث سے محبت نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، جو کر رہے ہیں قبول فرما، مزید توفیق عطا فرما، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں معاف فرما، اور یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب فرمانا، حوض کوثر سے جام نصیب فرمانا، یا اللہ قیامت والے دن کی سفارش نصیب فرمانا، شفاعت نصیب فرمانا، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جانا، عافیت والی زندگی دے، اللہم اغفر لنا ورحمنا واہدینا وعافنا وارزقنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا واہدینا وعافنا وارزقنا، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ بک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا واجعل عاقبتہ لنا رشدا وفلاحا، اللہم اصلح ولاتنا اللہم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللہم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللہم اجعل ولاتنا خیارنا ولا تسلط علینا شرارنا، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو استحکام نصیب فرما، سیاسی استحکام، معاشی استحکام، دفاعی استحکام، اور یا اللہ اس کو دینی استحکام بھی نصیب فرما، اللہ اس ملک میں توحید عام کر دے، سنت کی بہار لے آ، توحید اور سنت کا نور عام کر دے، یا اللہ شرک و بدعت کے اندھیرے مٹا دے، الحاد اور دہریت کی ظلمتیں مٹا دے، یا اللہ توحید اور سنت کا اور دین اور ایمان کا نور لے آ، ایمان کی بہار لے آ یا اللہ اس ملک کے اندر، یا اللہ ہمیں سچے مسلمان بنا دے، صاحب ایمان بنا دے، تقوی اور احسان کے پیکر بنا دے، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، اور ان سب کو جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے یا ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔